رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا، اور ہم اس آیت کی تفسیر تک پہنچے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم لیبلونکم اللہ بشیء من لا تقتلوا الصید وانتم حرم. کہ ایمان والو تم احرام کی حالت میں شکار کو قتل مت کرو. ومن قتلہ منکم متعمدا. اس سے پہلے والی آیت ہو چکی تھی، اب اس آیت پر آج درس ہوگا. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ایمان والو اللہ تمہیں ضرور بالضرور آزمائے گا شکار کے ذریعے، جس تک تمہارے ہاتھ پہنچ رہے ہوں گے اور تمہارے تیر وہاں تک پہنچ رہے ہوں گے، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس اللہ سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے. فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو آزمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو بنی اسرائیل نے پھر بھی کیا ہیلے بہانے کر کے. لیکن صحابہ کرام، صحیح حدیث میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یعنی اتنا زیادہ ہمارے قریب شکار آ چکا تھا کہ ہم ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے اس کو. تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ہمارے لیے تو اس حکم کی شاید کوئی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن جب کئی مہینوں کا پیدل سفر ہو یا اونٹوں پہ سفر ہو اور گوشت کھانے کو لوگ ترس جائیں، ایسی صورت میں شکار پہ پابندی یہ ان کے لیے بہت ایک ٹف حکم تھا، بہت سخت حکم تھا. لیکن صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اس آزمائش میں پورے اترے. آگے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. پچھلی آیت میں تو کہا تھا اللہ آزمائے گا، اب واضح حکم دیا جا رہا ہے. وہ کیسے آزمائے گا؟ اے ایمان والو شکار کو قتل مت کرو وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا. تم میں جو بھی جان کر شکار کو قتل کرے گا فجزاء مثل ما قتل من النعم. تو آخرت کی سزا تو بعد میں، دنیا کی سزا بھی ایک ہے، اس میں کفارہ بھی ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ ما قتل من النعم، جس ٹائپ کا جانور اس نے قتل کیا ہے اس جیسا جانور یہ بدلے میں آپ پر واجب ہوگا. اس جیسا جانور کس میں؟ ان جانوروں میں جو قربانی میں ہم ذبح کرتے ہیں، اونٹ، گائے، بیل اور بکرا بکری اور دمبا دمبی. یہ جو 4 جانور ہیں نا، 4 قسم کے جانور ہیں جو ہم بقرعید میں ذبح کرتے ہیں. ان جانوروں میں سے کوئی جانور تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا، جس کی احادیث میں جو تفسیر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرم میں جا کے ذبح کرنا ہے اور فقیروں کو کھلا دینا. اس میں سے خود نہیں کھا سکتا انسان، یہ صدقے کے طور پر ہوگا، یعنی جرمانے کے طور پر، یوں کفارے کے طور پر آپ کہہ لیں. یحکم بہ ذوی عدل منکم. اب آپ نے جو جانور قتل کیا ہے حرم میں، اس کی قیمت کا ایک جانور آپ کو قربانی کے جانوروں میں سے کفارے کے طور پر دینا ہے. تو اس کی قیمت کا جانور بنتا کون سا ہے یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے، بلکہ 2 عادل آدمی، 2 آدمی جو صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ یعنی آپ نے ایسے 2 سے فیصلہ کروا لیا جو آپ کے مفاد میں فیصلہ کر رہے ہوں، وہ شریعت بھی جانتے ہوں، وہ ویلیو بھی جانتے ہوں کہ اس جو جنگل کا آپ نے جانور یا وہاں صحرا میں جو آپ نے جانور قتل کیا ہے شکار کے طور پر، اس جانور جیسا جانور کون سا ہوگا، بکرا ہوگا یا دمبا ہوگا یا اونٹ ہوگا یا گائے ہوگی. تو جو بھی جانور کا وہ فیصلہ کریں گے ذوی عدل، 2 آدمی تم میں سے ہی ہوں گے وہ، یعنی تمہارے درمیان میں سے ہی وہ 2 آدمی ہوں گے لیکن عدل ہوں گے، تو وہ فیصلہ کریں گے. تو وہ تو یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کون سا جانور حرم میں بھیجنا ہے. لیکن اس جانور کا تم نے کرنا ہے کیا ہے؟ ہدین، وہ قربانی کا جانور ہوگا، بالغ الکعبہ، کعبہ پہنچنے والا ہوگا. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ آپ حج کرنے کے بعد واپس جب اپنے گھر پہنچیں گے تو اپنے ملک میں وہ جانور ذبح نہیں کر سکتے. یعنی ہدین سے تو پتہ چل گیا وہ جانور ذبح کرنا ہے، کیونکہ قربانی کا جانور کو ہدی کہا جاتا ہے. جو بھی ایک اللہ کے قرب کے طور پہ ذبح کیا جائے جانور، اس کو ہدی کہا جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ قربان ہوگا، وہ ایسے ہی نہیں کسی فقیر کو آپ صدقہ کر سکتے، وہ ذبح کرنا پڑے گا. بالغ الکعبۃ، اور کعبے تک پہنچنے والا، کعبے سے مراد حرم، تو حدود حرم کے اندر وہ ذبح ہوگا.
یا تو یہ سزا ہے، او کفارۃ طعام مساکین، یا ایک کفارہ ہوگا مساکین کے کھانے کا۔ مساکین کا کھانا کتنا ہوگا، اس کی یہاں قرآن نے وجہ بیان یعنی مقدار بیان نہیں کی ہے، لیکن اس کی مقدار کیا ہے وہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ آپ پر جس قیمت کا جانور لازم ہوا ہے نا، چاہے تو آپ وہ جانور حرم میں پہنچا کر ذبح کروا کے غریبوں میں اس کا گوشت بانٹ دیں، یا اس جانور کے بقدر قیمت کا آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن کھانا تو آپ یعنی کتنے غریبوں کو کھلائیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ پر جتنے پیسے واجب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بکرا پاکستانی حساب سے 25,000 روپے کا بن رہا ہے فار ایگزامپل، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 25,000 روپے میں صدقہ فطر کے برابر رقم کتنی بنتی ہے، یعنی کتنے مسکینوں کی بنتی ہے۔ صدقہ فطر ہوتا ہے آدھا صاع، آدھا صاع کتنا ہوتا ہے، 2.25 کلو یا 2.25 کلو گندم، دونوں رائے ہیں علماء کی، تو ہم 2.25 کلو فرض کر لیتے ہیں، تو آدھی صاع 2.25 کلو کے برابر، تو آدھی صاع گندم یا اس کی قیمت آپ اگر فقیروں میں بانٹ دیں اس طور پر کہ ایک فقیر کے پاس کم سے کم آدھی صاع آنی چاہیے، تو یہ بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ آج کل نہ شکار ہے وہاں پہ، نہ کوئی کرتا ہے، تو اس لیے یہ مسائل اب صرف کتابوں میں ہی رہ گئے ہیں، عملی طور پر یعنی ان پر عمل ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اب وہاں شکار ہے بھی نہیں، اور اگر ہو تو یہ بہت بعید ہے کہ کوئی حاجی صاحب جا کے وہاں شکار کریں گے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین، کفارہ ہے مساکین کا کھانا۔ وہ کھانا کتنا ہو گیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنے کا جانور ہے تو یا تو جانور ذبح کر کے حرم میں گوشت تقسیم کر دیں، یا اس جانور کی قیمت غریبوں کو کھلا دیں۔ او عدل ذالک صیاما، عدل کہتے ہیں برابری کو، یا اس کے برابر روزے رکھ لو۔ اس کے برابر روزے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑے کسی عذر سے، تو اس کا کفارہ فدیہ کیا ہے، ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا۔ تو پتہ چلا کہ ایک روزے کی برابری ایک غریب کو 2 ٹائم کے کھانے سے ہوتی ہے، اور 2 ٹائم کا کھانے میں صدقہ فطر کے برابر رقم بھی دی جا سکتی ہے، جس کو وہی نصف صاع کہتے ہیں، آدھی صاع، جو 2.25 کلو یا 2.25 کلو گندم کے برابر ہے۔ تو کیا مطلب، مثال کے طور پر ایک آدمی نے دیکھا کہ بکرے کی قیمت 25,000 روپے ہے، تو 25,000 کا کھانا کھلا دے غریبوں کو، یا 25,000 کے روزے رکھ لے۔ کیا مطلب، 25,000 میں دیکھیں نصف صاع کتنی ہے، یعنی اس سے آدھی صاع گندم کے کتنے تھیلے خریدے جا سکتے ہیں، تو جتنے تھیلے خریدے جا سکتے ہیں اس سے اتنے روزے رکھ لے۔ مثال کے طور پر 200 روپے ہے 2.25 کلو گندم کی قیمت، ایک مثال دے رہا ہوں میں، یا 2.25 کلو گندم کی قیمت 200 روپے بنتی ہے، تو 1,000 میں 200 کتنے ہوں گے، 5 دفعہ 200 ہوں گے، تو 5 روزے بنیں گے 1,000 روپے میں، تو 25,000 کو اسی پر قیاس کر لے۔ تو اس طرح سے اللہ نے 3 آپشن دیے ہیں کہ اگر آپ حرم میں شکار کرتے ہیں تو 3 آپشن ہیں، یا تو اس کے برابر کا جانور، یا جانور کی قیمت میں آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں، یا آپ روزے رکھ لیں۔ تو کھانا کھلانے میں یہ قید نہیں ہے کہ حرم کے اندر ہی ہو، کھانا آپ اپنے مقام پہ آ کے بھی کھلا سکتے ہیں۔ روزے رکھنے میں بھی یہ قید نہیں ہے کہ حرم کے اندر ہی ہو، روزے بھی آپ اپنے مقام پہ آ کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جانور ذبح کرنا چاہیں تو یہ حدود حرم میں ہی جانور ذبح کر کے وہیں غریبوں کو کھلانا پڑے گا آپ کو۔ اچھا، اس میں کچھ فقہی احکام بھی ہیں، وہ بھی میں بیان کر دوں۔ پہلی بات، یہاں قرآن نے کہا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جو تم میں جان کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے۔ تو کیا بھولے سے قتل کرنے پر بھی ہے، یعنی آپ جان کر نہیں کر رہے، غلطی سے آپ سے جانور قتل ہو گیا، تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر غلطی سے بھی قتل کر دے تو بھی یہی سزا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پھر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آگے قرآن نے اس پر وعیدیں بھی سنائی ہیں کہ جو یہ کرے گا اللہ اسے انتقام لے گا، یعنی ظاہر ہے قیامت کے دن انتقام لے گا۔ تو اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ جو جان کر جانور قتل کرے گا اس کی یہ سزا ہے، تو یہ سزا سے مراد پوری سزا، دنیاوی بھی اخروی بھی، اس لیے اللہ نے متعمدن کا ذکر کیا کہ جان کر جو کرے گا۔ جو بھولے سے کرے گا اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس کا اجماع امت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث سے، اور پوری امت کا اجماع، فقہا کا اجماع ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی نے حرم میں کسی جانور کو قتل کر دیا تو آخرت کی سزا تو بہرحال نہیں ہے، لیکن اس کو اس جانور کا بدل بہرحال دینا پڑے گا، اور یہ تینوں کفاروں میں سے ایک کفارہ اس کے اوپر لازم ہوگا، ہاں گناہ نہیں ملے گا۔ تو پہلی صورت میں جب جان کر کیا گناہ بھی ملے گا تو اس سے توبہ بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔
بھولے سے کیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کفارہ بہرحال دینا پڑے گا۔ تو کفارہ جو ہے نا، یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ 3 کفاروں میں سے ایک کفارہ، اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ جزائے محل بھی ہے اور جزائے فعل بھی ہے۔ محل، جزائے فعل کا مطلب آپ نے جو جرم کیا اس کی سزا مل رہی ہے، تو جرم کی سزا تو اس وقت ملے گی جب آپ نے جان کر کیا، لیکن اگر آپ نے جان کر نہیں کیا تو یہ فعل کی جزا نہیں ہے، لیکن محل کی جزا ہے، کہ جو جانور آپ نے حرم میں، جس کو اللہ نے امن دیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، حرم میں جو بھی آئے گا امن میں آ جائے گا، اس کو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ تو آپ نے جب جانور کو قتل کیا ہے نا، تو اس جانور کا بدلہ بہرحال آپ کو دینا پڑے گا۔ گویا ایسے ہے، گویا اللہ نے اس کو یہ فرض کیا ہوا ہے کہ جیسے میرے گھر میں مہمان ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں، تو میری چوکھٹ پہ جو آ گیا میں نے اس کو امن دے دیا ہے۔ تو اب اگر تم نے گویا میرے مہمان کو نقصان پہنچایا تو تم مجھے اس کی قیمت ادا کرو گے۔ گویا اللہ نے ہمارے ذمہ یہ قیمت لگا دی ہے، تو وہ جان کر بھی ہو تو بھی ہے، غلطی سے ہو تو بھی ہے۔ تو یہ ہے جزائے محل، کہ اس جو محل کا مطلب وہ جو چیز آپ نے ضائع کی ہے اس کا تاوان آپ کو دینا پڑے گا، البتہ گناہ نہیں ملے گا کیونکہ جان بوجھ کر نہیں ہے۔ ایک فقہی مسئلہ تو یہ ہو گیا اس میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو شکار اللہ نے جس پر پابندی لگائی ہے حرم میں، وہ چاہے حلال جانور ہو اس کا شکار بھی حرام ہے، اور حرام جانور ہو اس کا شکار بھی حرام ہے، جس کو کہتے ہیں معقول ہو یا غیر معقول، یعنی کھایا جانے والا جانور یا کھایا جانے والا جانور نہ ہو۔ البتہ حلال جانور اگر شکار کیا تو اس میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کس کے برابر ہے، اونٹ کے برابر ہے، گائے کے برابر ہے، یا بکری کے برابر ہے۔ لیکن اگر حرام جانور شکار کیا آپ نے، تو اگر اس کی قیمت بکری سے زیادہ ہے تو پھر بھی بکری ہی واجب ہوگی یا بکرا واجب ہوگا، اس سے اوپر نہیں جائیں گے ہم، اس سے کم۔ بکرے سے کم ہے تو کم صدقہ واجب ہوگا، لیکن اگر زیادہ قیمت اوپر جا رہی ہے حرام جانور کی، بعض دفعہ جانور ہوتے ہیں جنگل کے بہت قیمتی ہوتے ہیں، کروڑوں روپے میں بکتے ہیں، لیکن اگر حرام جانور کو قتل کیا ہے تو اس کی قیمت بہرحال بکرے سے زیادہ لازم نہیں ہوگی، ایک بکرا یا بکری سے زیادہ۔ تو یہ بھی ایک فقہی حکم تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا عما، ان چیزوں سے جو سلف گزر چکی ہیں، زمانہ جاہلیت میں تم سے جو ہوا یا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی سے شکار ہو گیا ہو اور اس حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تو وہ سب معاف ہے۔ ومن عادا، جو دوبارہ لوٹے گا، یعنی جس نے زمانہ جاہلیت میں یہ کر لیا یا قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا، وہ تو معاف، لیکن جو دوبارہ کرے گا اب فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز، اللہ زبردست غالب ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے۔ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ اپنے حرم سے محبت کرتا ہے اور کیسی وعیدیں سنا رہا ہے کہ میں نے وہاں جانوروں کو بھی امن دے دیا ہے۔ البتہ حدیث میں کچھ جانور اس سے مستثنیٰ ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ تھے، جیسے پاگل کتا ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے، اسی طرح چوہے کے قتل کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح چیل کے قتل کی اجازت دی گئی ہے، سانپ بچھو کے قتل کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے، یعنی یہ انسان کا امن خراب کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو نہیں مارو گے تو یہ آپ کو ماریں گے۔ تو انسان چونکہ شریعت کی نظر میں پہلے ہے، جانور بعد میں ہے، تو اس لیے وہ جانور جو انسان کو بہت نقصان پہنچا سکتے تھے ان جانوروں کے قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح حلال جانور جو ذبح کے طور پر کھائے جاتے ہیں، شکاری جانور نہیں ہیں، وہ جو گھروں میں رہنے والے جانور ہیں ان کے بھی ذبح کر کے کھانا، جو حلال جانور ہوتے ہیں ان کو ذبح کر کے کھانا بھی جائز ہے، جیسے بکرا ہے، گائے ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ تو حاجیوں کی ضرورت ہے اور یہ شکار کے طور پہ استعمال بھی نہیں ہوتے، اور یہ خرید کے ہی کھائے جاتے ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو فری میں مل جائے۔ تو بہرحال اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ گائے، بیل، بکرا، اونٹ وغیرہ یہ آپ وہاں کھا سکتے ہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے بحر کا، سمندر کا شکار، صید البحر، صید شکار کو کہتے ہیں، بحر سمندر، وطعامہ اور اس کا کھانا، یعنی شکار کر کے اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے، وللسیارہ اور مسافروں کے فائدے کے لیے، وحرم علیکم اور حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، صید البری خشکی کا شکار، ما دمتم حرما جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔
واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے فقہا کا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل ایک طرف ہیں، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے دو شاگرد ابو یوسف اور محمد وہ ایک طرف ہیں۔ یہ جو امام حنیفہ کے دو شاگرد ہیں نا، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ بھی مستقل مجتہد تھے، اور انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ سے بہت سے مسائل میں کھل کے اختلاف کیا ہے۔ بعض مسائل میں ایسا ہوا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کی رائے ایک تھی، امام محمد کی رائے مختلف تھی۔ تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ طرفین کی رائے، شیخین کی رائے یہ ہے اور امام محمد کی رائے یہ، کیونکہ یہ دونوں بڑے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے جو زیادہ سینئر شاگرد تھے وہ امام ابو یوسف تھے، اور امام محمد ان کی نسبت جونیئر تھے۔ تو جس رائے میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ایک طرف ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے حنفیہ کے ہاں شیخین کی رائے ہے یہ۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے اور امام محمد کی رائے سیم ہوتی ہے، یعنی استاذ اور شاگرد میں جو امام محمد ہیں ان کی رائے اور ابو حنیفہ کی رائے ایک جیسی ہے۔ تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ جی طرفین کا، طرف کہتے ہیں کنارے کو، تو طرفین کی یہ رائے ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو استاذ ہیں امام ابو حنیفہ ان کی رائے الگ ہوتی ہے، اور ان کے دو شاگرد ابو یوسف اور امام محمد کی رائے بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن دونوں آپس میں اتفاق کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ صاحبین کی رائے ہے۔ تو صاحبین کہا جاتا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کو، شیخین کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کو، اور طرفین کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد کو۔ تو انہوں نے بہت سے مسائل میں کھل کے اختلاف کیا ہے۔ تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں تینوں جمع ہوتے ہیں۔ تو جو میرا ایک مشاہدہ ہے اور بہت سے علماء کا مشاہدہ ہے کہ جس رائے میں تینوں جمع ہو جائے نا، وہ اس میں امام صاحب کی رائے بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور یہ بعض مجتہدین سے بھی منقول ہے کہ جس رائے میں ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد تینوں جمع ہو جائیں تو تمہارے لیے کافی ہے وہ۔ تو اس میں بہت زیادہ دلیل کے لحاظ سے ان کی رائے مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یہ دو مجتہد بھی امام حنیفہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے استاذ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کی رائے سے موافقت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کیا ہے، کیونکہ اس آیت میں آتا ہے احل لکم صید البحر، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، ان تینوں کی رائے اس آیت کی وجہ سے یہ ہے کہ سمندر کا ہر قسم کا شکار اور سمندر سے نکلی ہوئی ہر چیز کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اس میں کیکڑا بھی ہے، اس میں جھینگا بھی ہے، جو کچھ نکلتا ہے سب جائز ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مینڈک کی حرمت منقول ہے کہ سمندر کا مینڈک کھانا جائز نہیں، کیونکہ مینڈک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے مینڈک قتل کرنے سے منع کیا ہے، ظاہر ہے اس لیے کہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو مینڈک کو وہ مستثنیٰ کرتے ہیں، باقی سمندر کی ہر مخلوق کو حلال قرار دیتے ہیں، اور ان کی بڑی دلیل یہ آیت ہے۔ لیکن امام حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو علی الاطلاق نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں یہاں احکام بیان ہو رہے ہیں حرم کے شکار کے۔ تو یہاں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ حرم یا احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ سمندر پہ لاگو نہیں ہوتی، وہ صرف خشکی پہ لاگو ہوتی ہیں۔ تبھی اس سے پہلے والی آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حرم میں شکار نہیں کرنا، اگلی آیت میں بھی اس سے تذکرہ ہے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، کہ تم پر خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو یہ خاص پیرائے میں نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق ہمارے لیے حلال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ہی میں دوسرے مقام پہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی تم پر خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کریں گے، اور کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو یہ مضمون تو قرآن میں بہت بیان ہوا ہے کہ خبائث تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مردار تمہارے لیے حرام ہے، خبائث تمہارے لیے حرام ہے۔ دو چیزیں قرآن ذکر کرتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ، میتہ یعنی مردار تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس مردار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حرام ہونی چاہیے، کیونکہ سمندر کی ہر مخلوق، کسی بھی مخلوق کو ذبح کر کے نہیں کھایا جاتا۔ تو اس روح سے تو مچھلی بھی حرام ہونی چاہیے، لیکن مچھلی کے حلال ہونے کے دلائل ہیں دوسری طرف ہیں، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو خود قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ خبائث حرام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سمندر کی مخلوق کو حلال قرار دے دیں تو سمندر میں تو ایسا ایسا گند بھی نکلتا ہے کہ انسان اس کو اپنی ناک کے قریب نہیں لے جا سکتا۔ اسے کھانے کا حوصلہ صرف چائنا والوں کا ہے، میرا خیال ہے شاید انگریز بھی نہیں کھاتے وہ۔
تو خبائث میں اگر وہ بھی داخل نہیں ہے تو پھر کیا داخل ہے؟ تو بعض حضرات اس کا جواب یہ دیتے کہ بھائی خبیث کیا چیز ہے کیا نہیں ہے یہ فیصلہ ہم خود نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو ہمیں پیغمبر بتائیں گے کہ کیا خبیث ہے کیا خبیث نہیں ہے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا سمندر کا شکار حلال ہے تو اس کا مطلب سمندر سے جو بھی نکلے وہ پاک ہے۔ لیکن یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ بہت سی چیزیں اور بھی ایسی ہیں جنہیں تمام فقہا خبیث کہہ کر، ناپاک کہہ کے کھانے کو حرام قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کے کھانے کے حرام ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے نظائر ہیں، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ہم اس لیے حرام قرار دیتے ہیں کہ وہ گندی ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے 3 فقہا کے نزدیک یہ جو منی ہے یہ پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک منی پاک ہے، اچھا امام مالک کے ہاں بھی ناپاک ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ہاں منی پاک سمجھی جاتی ہے، لیکن کھانے کو وہ بھی حرام کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی یہ گند، ایک خباثت ہے اس کے اندر، تو خبث ہے اس کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں اور ناپاک کو پر پابندی لگائیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کا حدیث میں تذکرہ نہ ہو، وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی نہیں ہے تو آپ کیسے اس پہ تذکرہ کرتے؟ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں حدیث میں نہیں ہے لیکن اجتہاد کر کے فقہا نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ تو قیاس اور اجتہاد کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سمندر سے تو ایسے ایسے گند نکلتا ہے، ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ اس کو حلال کوئی بھی سلیم الطبع انسان اس کو کھا نہیں سکتا، اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے نہیں سکتا۔ تو اس لیے قرآن ان آیتوں کو دیکھا جائے، ان آیتوں کو ان آیتوں سے ملایا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مراد حرم کی پابندیوں کو بیان کرنا ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں حرم کی پابندیوں کی بات نہیں ہو رہی، علی الاطلاق قرآن حلال قرار دے رہا ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے، تو پھر یہاں حلال سے مراد وہ شکار جس کے تم عادی ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کا شکار حلال ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر خشکی کا شکار حرام ہے، تو کیا مطلب؟ خشکی کا شکار حرام ہے جب تم احرام میں ہو، تو مطلب کیا ہوا کہ جب احرام میں نہیں ہو تو خشکی کا شکار حلال ہے نا؟ تو ظاہر ہے شکار سے کون سا شکار مراد ہے؟ جو کھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کو عام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حرم کی بات نہیں ہو رہی، قرآن ایک عام اصول بیان کر رہا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی، تو اس شکار سے مخصوص شکار مراد ہے، ہر قسم کا شکار مراد نہیں ہے۔ وہ شکار جس کے صحابہ عادی تھے، اور مچھلی ہی کا شکار کے صحابہ عادی تھے، کیونکہ ایک ضعیف روایت میں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے زندگی بھر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اسلاف میں کسی نے زندگی بھر سمندر میں مچھلی کے علاوہ کسی اور مخلوق کو کھایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ عرب تو 3 طرف سے جزیرہ تھا، جزیرہ نما تھا۔ آپ کو آج بھی معلوم ہے کہ جو علاقے سمندر کے قریب ہوتے ہیں وہاں کتنا زیادہ سمندری چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ آپ انڈونیشیا میں جا کے دیکھیں، وہاں بہت زیادہ کیکڑے کھائے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں دیکھیں، سمندر ہے وہاں پہ 3 طرف ہے یا 4 طرف ہے واللہ عالم، تو بہت زیادہ بنگلہ دیش کے حضرات کیکڑے بھی کھاتے ہیں، جھینگے بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمیں نہ کیکڑا کھانا ملتا ہے کسی صحابی سے، نہ جھینگا کھانا ملتا ہے تو مچھلی کا تذکرہ ہی ہمیں ملتا ہے۔ تو اس بیس پہ امام ابو حنیفہ اور امام صاحبین کی رائے ہے کہ سمندر کی صرف اور صرف مچھلی حلال ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ نکلی کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بھی سمندر کا تم شکار کر سکتے ہو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ سمندر کا شکار تم کر سکتے ہو چاہے احرام میں ہو یا نہیں ہو، لیکن مخصوص شکار مراد ہے جس کے صحابہ کرام عادی تھے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم جب جاتے ہیں نا شکار پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ کی طرف سے شکار کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو گورنمنٹ کہتی ہے ہاں بھئی ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ شکار کر سکتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ حلال جانوروں کا شکار جس کے عادی ہیں، جس کے گوشت عام طور پہ کھایا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ حرام جانوروں کا شکار کے عادی ہی نہیں تھے۔ وہ پہلے زمانے میں یہ تو نہیں تھا نا کہ شیر کو شکار کر کے لا کے پنجرے میں ٹکٹ لگا کے آپ نے اس پہ پیسے کمانا شروع کر دیے۔ پہلے تو شکار کیا ہی جاتا تھا عام طور پہ کھانا کھانے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ کے اور بھی دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو میں نے یہ بتائی کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم پر مردار حرام اور تم پر خبیث چیزیں حرام۔
یعنی یہاں تک آپ سوچیں کہ اگر ہم سمندر کے، اور سمندر سے مراد پانی ہے، پانی کے ہر قسم کے شکار کو حلال قرار دیتے ہیں تو مگرمچھ بھی حلال ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھی مگرمچھ تو پانی میں نہیں، خشکی میں بھی رہتا ہے، تو کیکڑا بھی تو ایسا ہی ہے نا، پانی میں بھی چلتا ہے، خشکی میں بھی چلتا ہے۔ کچھوا پانی میں بھی چلتا ہے، خشکی میں بھی چلتا ہے، تو کچھوا بھی حلال ہو جائے گا، مگرمچھ بھی حلال ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا مگرمچھ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دلیل آپ مگرمچھ کے ناجائز اور حرام ہونے کی دیتے ہیں کہ وہ خبائث میں داخل ہے اور کسی صحابی نے نہیں کھایا، تو ہم بھی مچھلی کے علاوہ میں وہی دلیل دیتے ہیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ یعنی پہلی دلیل تو یہ ہوئی کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا، تو اگر آپ سمندر کی ہر مخلوق کو حلال قرار دیتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں سمندر میں ایسی ہیں جو ناک کے قریب بھی نہیں لا سکتا انسان۔ نمبر دو، قرآن نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، السمک والجراد، ٹڈی اور مچھلی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تمام مردار حرام ہیں، حدیث نے اس سے صرف دو چیزوں کو خارج کیا ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، تو باقی چیزیں اپنی اصل پہ قائم ہیں، تو وہ بدستور حرام ہی رہیں گی۔ تو امام صاحب کا موقف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، جمہور دوسری ایک طرف ہیں، امام حنیفہ اور صاحبین ایک طرف ہیں۔ اب خود حنفیہ ہی میں جھینگے کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے، اس پر تو تمام آج کے دور کے جتنے بھی فقہائے احناف ہیں وہ سب اس میں متفق ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے فقہ حنفی میں۔ جھینگے کا کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں پھر خود حنفیہ ہی میں اختلاف ہے۔ بعض حنفیہ اس زمانے میں اس کے قائل ہیں کہ جھینگا حلال ہے، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم ہے۔ اس پر میں چونکہ پہلے بھی کئی بار بیان ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں تفسیر میں بھی، تو میں اب اس ڈیٹیل کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ آپ اسی لیکچر میں جا کے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ جھینگا کسی بھی طرح سے مچھلی کی کسی قسم میں داخل نہیں ہے، نہ شکل کے اعتبار سے، نہ سائنسی لحاظ سے، کوئی ڈاکٹر جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل نہیں کرتا، نہ عرف میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ تو کبھی بھی وہ جھینگا نہیں لے کر آئے گا۔ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، تو جھینگا کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ تو صرف بعض لوگوں نے اس بیس پہ اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کیا ہے کہ لغت میں لکھا ہوا ہے کہ جھینگا مچھلی، تو لغت میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سمندری گھوڑا، تو اب اس سے وہ گھوڑا تو نہیں بن جائے گا، گھوڑے کے حکام پہ تو نہیں جاری ہوں گے اس پہ۔ البتہ یہ ضرور ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جھینگے کے بارے میں کہ چونکہ عالم اسلام کے تین مشہور ائمہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ خود اپنے وقت کے بڑے بڑے فقیہ تھے۔ امام مالک تو تبع تابعین میں سے ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، پھر ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے دور کے بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ تو جب اتنے بڑے بڑے ائمہ نے سمندر کی ہر مخلوق کو کھانے کی اجازت دی ہے سوائے مینڈک کے، تو اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی علاقے میں جھینگا کھانے کا بہت زیادہ عرف ہو، پوری قوم من حیث القوم اس میں مبتلا ہو، تو جہاں اتنا زیادہ شدید ابتلا ہوتا ہے تو وہاں پھر فقہائے حنفیہ بھی گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی ایسے مجبوری میں کسی دوسرے فقہ کو فالو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں سے عادت چھڑانا کسی چیز کی من حیث القوم، اب یعنی آپ بنگلہ دیش میں اگر کہہ دو نا جھینگا حرام ہے، تو یہ یعنی عوام کے لیے، پوری قوم کے لیے جو صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں الامر اذا ضاق اتسع، فقہ کا قاعدہ ہے جب کسی معاملے میں بہت زیادہ تنگی ہو تو گنجائشیں دینی چاہیے لوگوں کو۔ تو اگر یہ اتفاقی طور پر حرام ہوتا تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں دی جا سکتی تھی جھینگے کے بارے میں، پھر تو بالکل گنجائش نہیں بنتی۔ لیکن چونکہ بہرحال فقہاء کا اختلاف ہے، مجتہدین کا اختلاف ہے، تو ایسے ملک جہاں بہت زیادہ ابتلا ہے وہاں پھر حنفی لوگوں کے لیے بھی کھانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں۔ تو میرا معمول یہ ہے کہ میں جو لوگ نہیں کھاتے ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایوائڈ کریں، کھانے کی اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے بے شمار پیدا کی ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہی سینکڑوں قسم کی ہیں، وہی کھاتے کھاتے آپ کی عمر گزر جائے گی، تو مشکوک چیز کی طرف، جھینگا کیکڑے کی طرف جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ بہرحال ایک عادی ہو چکے ہیں اور صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، ان کی ڈشوں سے پھر اس کو نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ان کو گنجائش کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ تو جو نہیں کھا رہے وہ تو نہ کھائیں بالکل، اور یا جو کھا رہے ہیں آرام سے چھوڑ سکتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، لیکن جو کھاتے آ رہے ہیں صدیوں سے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے وہ، تو ٹھیک ہے، پھر ایسے موقع پہ شدید مجبوری میں دوسرے فقہ پر، بہرحال وہ بھی عالم اسلام کے مجتہدین ہیں،
اور اسلام کے اندر ہی ایک رائے ہے، وہ اسلام سے باہر رائے نہیں ہے، تو اس گنجائش پر مجبوری میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی سمندر میں سفر کر رہا ہے، روزانہ پک رہا ہی جھینگا ہے، اور مچھلی کبھی کبھار پکتی ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر ایسی مجبوری میں؟ تو کیونکہ بہرحال اس طرح سے حرام نہیں جیسے کتے بلی حرام ہوتے ہیں، اجماعی مسئلہ نہیں ہے یہ، تو ایسے موقع پہ گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ فقہائے حنفیہ جھینگے کی تجارت کے کو بہرحال جائز سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ تجارت اس چیز کی حرام ہوتی ہے جو چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہو۔ جب مسئلہ اختلاف آ جائے گا نا، تو چونکہ شوافع کے لیے اور حنابلہ کے لیے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی خرید و فروخت اور اس کا بزنس بہرحال جائز ہو جائے گا۔ تو سمندر کی ہر مخلوق کا بزنس بہرحال جائز ہے، اس گنجائش کی وجہ سے کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو یہ اعتدال کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میرا اپنا معمول بہرحال یہ ہے کہ میں جھینگے کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ ایک تو اس لیے کہ انسان کو ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، اور دوسرے مسلک کا بھی احترام۔ یہ تمام ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، سب قابل احترام ہے، لیکن جب آپ ایک فقہ کو فالو کریں گے عملی لحاظ سے تو پھر اسی کو پراپر فالو کریں۔ صرف گنجائشوں کی بیس پہ اپنے مسلک کو تبدیل کرتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ صرف شہوت کی بیس پہ کہ آج آپ کا جھینگا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ شافعی بن گئے، یہ نہ امام شافعی اس کو جائز سمجھتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، نہ امام احمد، کہ صرف خواہشات کی بیس پر آپ مسلک چینج کرتے رہیں۔ تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے پہ طنز نہیں کرنا چاہیے، ان کی جو ان کے سامنے جو ان کی سمجھ میں آیا اس پر انہوں نے فتویٰ دیا۔ لیکن میرا یہ معمول ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی جھینگا کھا رہا ہو تو میں اس کو روکتا بھی نہیں ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے، تو یہ میری رائے میں کہ اعتدال کی رائے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کیونکہ حرم میں شکار پر پابندی اللہ نے لگائی اور اس کی اتنی سخت سزا اللہ نے بیان کی، تو اشکال ہو سکتا ہے اللہ کیا ہو گیا اگر کوئی شخص حج کرنے جا رہا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ کوئی جانور شکار کر کے کھا جاتا ہے، تو اتنی سخت سزا اس کو مل رہی ہے، اتنے روزے رکھے، اتنے غریبوں کو کھانا کھلائے، اور جان کر کرے گا، توبہ نہیں کرے گا تو آخرت میں عذاب الگ ہوگا۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ سب بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے میں حکام جاری کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو، البیت الحرام، وہ کعبہ جو محترم گھر ہے، قیاما للناس، لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کا ذریعہ۔ یہ کعبہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں ایسے حکام دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر جا رہے ہو تو جو اللہ کے گھر کے چوکھٹ میں آ جائے گا، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حرام جانور ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کی طرف سے وہ محفوظ ہو گیا۔ یہ اللہ کے گھر کے آداب ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب جانوروں کو اتنا امن دیا گیا ہے تو انسانوں سے جھگڑنا اور انسانوں سے لڑنا وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو یہ بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے، بیت اللہ کی چوکھٹ ہے، دو چوکھٹیں، ایک جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے اور ایک میقات، تو اس کی برکت ہے، اور اللہ نے اس محترم گھر کو لوگوں کی قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ لوگوں کے قیام کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری ترجمہ تو اس آیت کا یہ ہے کہ لوگ اب تک جو قائم ہے نا اس کا ذریعہ بیت اللہ ہے۔ تو ظاہر ہے لوگوں کے زندگی کا ذریعہ تو بیت اللہ نہیں ہے، زندگی کا ذریعہ تو یہ آکسیجن ہے اور کھانا پینا جو آسمان سے بارشیں برستی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جو مصلحتیں ہیں نا، جن کی جو مصلحتیں جب تک پوری ہوں گی تو لوگ بھی صحیح طرح سے زندگی گزاریں گے، تو وہ مصلحتیں بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مصلحتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ تو جسمانی مصلحتیں بیت اللہ کے ساتھ کیسے ہیں کہ بیت اللہ کی وجہ سے لوگوں میں تجارت بہت ہوتی ہے، مختلف ملکوں کے لوگ بیت اللہ میں آ کے جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کلچر کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی قوموں کو دیکھتے ہیں، زبانوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آ کے بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں اور پھر اپنے تجربے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ملکوں کے حالات سمجھتے ہیں، پھر تجارت کو فروغ دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے بیت اللہ سے تجارت میں بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ میں ایک انگریز کی بارے میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں جو طب کا علم، میڈیکل سائنس کا علم جو بہت ترقی کر گیا تھا ماضی میں، اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کا حج تھا، کیونکہ ازبکستان سے، آذربائیجان سے، ایران سے، شام سے، پھر یہ جو انٹارکٹیکا ہے جہاں برف ہی برف ہے، یہاں تک مسلمان پہنچ چکے تھے اور یہاں سے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک انگریز نے لکھا ہے کہ جب یہ اتنے دور دراز علاقوں سے حج کرنے آتے تو یہ جنگلوں کے سفر کرتے، صحراؤں کے سفر کرتے،
تو اس سفر کے دوران یہ جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کرتے تھے، ایسی ایسی دوائیں ایجاد کی ہیں جو دوائیں آج تک مختلف نسخوں میں استعمال ہو رہی ہیں، اور میڈیکل سائنس نے بھی ان دواؤں سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ میڈیکل سائنس سے میری مراد آج کی جو میڈیکل سائنس ہے۔ تو یہ گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں نے جو میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ ترقی کی، اس کی وجہ ان کے یہ پیدل اور اونٹوں پہ سفر تھے، جو جنگلوں کو یہ عبور کر کے مختلف ملکوں سے پہنچتے تھے، کیونکہ جب جا رہے ہیں تو لوگ کہتے تھے یار ہم راستے میں فائدہ تو اٹھائیں۔ تو تجارت کو بڑا فروغ ملا بیت اللہ کی وجہ سے۔ تبھی آپ دیکھیں نا قرآن میں حج کے موقع پہ تجارت کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے ہم بیت اللہ جا کے اگر تجارت کریں گے تو ہمارے حج کا ثواب کہیں ضائع نہ ہو جائے، اللہ کہے گا تم بزنس کرنے آئے ہو حج کرنے آئے ہو؟ تو قرآن نے الگ سے کہا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم جب حج کرنے جاؤ تو اگر وہاں جا کے روزی بھی تلاش کرو تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان اجتماعی سطح پہ اسٹیبل ہوں، معاشی ترقی کریں، تو بھائی حج کے ساتھ اگر غریبی میں بزنس بھی ہو جائے تو اس سے عالم اسلام کو فائدہ ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہے۔ تو اللہ روزی تلاش کرنے پہ ناراض نہیں ہوتا، نیت حج کی ہونی چاہیے، اور ضمناً اگر بزنس بھی ہو جائے، تجارت بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جب بیت اللہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں جتنی پروڈکٹ نظر آئیں گی ساری آپ کو یہودیوں کی ملیں گی، غیر مسلموں کی ملیں گی۔ تو وجہ کیا ہے؟ میں نے تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی، حتیٰ کہ گوشت جو خالصتاً مسلمانوں کا ذبیحہ ہونا چاہیے وہ بھی آپ غیر مسلم کنٹریز سے آ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ ایسا کیوں ہے وہاں پہ، لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بعض مسلمان تاجروں سے، مسلم کنٹری کے جو تاجروں سے جب حکومت سعودیہ نے تجارت کی ہے تو اس میں کچھ دو نمبری بھی نکلی ہے، جس کی وجہ سے وہ کانٹیکٹ انہوں نے ساخت کیے ہیں، اور جب ان ملکوں سے تجارت کی گئی تو اس میں دو نمبری نہیں کی گئی۔ تو یہ بھی ایک ممکن ہے یہ کسی نے مبالغہ کر کے کہہ دیا ہو، واللہ عالم، لیکن یہ ہمارے لیے بہرحال قابل افسوس ہے۔ جہاں خالصتاً مسلمان جمع ہوتے ہیں، جہاں مسلمان تاجروں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا، مسلمان تاجر حرم میں حاجیوں کے ساتھ تجارت کر کے ارب پتی بن سکتے تھے، وہاں بھی فائدہ اگر اٹھایا جا رہا ہے تو وہ بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، فائدہ کوئی بھی اٹھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو یہاں بھی پیچھے رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ شاید مسلمانوں کا اپنا نااہل ہونا ہے یا کیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تجارت کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بنائے، تو یہ تو بیت اللہ سے مادی فائدہ ہے جو لوگوں کی مصلحت قائم کرنے کا بیت اللہ ذریعہ ہے۔ روحانی مصلحتوں کا بھی بیت اللہ ذریعہ ہے، قیام للناس میں جسمانی بھی روحانی کیسے کہ ایک مرکز ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے۔ مسلمانوں جتنے مرضی اختلافات ہوں، ایک بیت اللہ پر تو کم از کم سب متفق ہیں، سارے فرقے سارے مسلک وہاں کے جمع ہوتے ہیں، اور ایک لبیک اللہم لبیک ایک آواز میں سب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر وہاں جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ ساری مصلحتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ وابستہ رکھی ہیں۔ تو اللہ نے بیت اللہ کی عظمت کو اس طور پر بیان کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا والہدی والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ نے بیت اللہ کے ساتھ ساتھ محترم مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو جو بیت اللہ میں ذبح ہوتے ہیں ان کو بھی لوگوں کی مصلحتیں قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیسے؟ یہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہی رکوع جو ہمارا چل رہا ہے، یعنی سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 3، اسی کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بھی اسی کی تفسیر انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔